آپ کے گوشے گزار ہم دو طرح کے قانون اور دو طرح کے عنوان بیان کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ عورتوں پر یعنی بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے۔ بیوی شوہر کی خدمت کرے، بیوی شوہر کے لیے اس کی ضرورتیں جو گھریلو ضرورتیں ہوتی ہیں جو بیوی ہی کر سکتی ہے وہ کام انجام دے۔ شوہر پر بیوی کا حق الگ ہوتا ہے، یعنی شوہر کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، بیوی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، یہ آج ہم آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، کوشش کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شوہر اگر موجود ہے یعنی سفر میں نہیں ہے، غائب نہیں ہے یا زندگی ہے شوہر کی، تو شوہر اگر موجود ہے اور بیوی روزہ رکھ رہی ہے اس کی اجازت کے بغیر، تو بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ حاضرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرد عورت دونوں برابر ہیں، لیکن برابری کس میں؟ حق دینے اور حق پانے میں برابری ہے۔ جتنا حق عورت کا ہے اتنا حق مرد کا ہے۔ حق دینے اور حق پانے میں جو عورت کا حق ہے شوہر دے، جو مرد کا حق ہے بیوی دے، اس بارے میں برابر ہے۔ دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اس کی بات نہ مانے، اس کو جھڑکے، اس کا حکم نہ مانے، اس کی خلاف ورزی کرے، اس کی خدمت نہ کرے، اس کا حق ادا نہ کرے، تو جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے جب تک کہ وہ پلٹ کر شوہر کی خدمت میں نہ آئے تب تک اس کی نماز بھی اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ تو پتہ چلا عبادت خداوندی بھی قبول ہونے کے لیے شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ یعنی نمازی وہ عورتیں جو ماں ہیں، مہربان ہیں اور اپنے بچوں کا بوجھ اٹھاتی ہے، سیدھا جنتی ہے اگر ایک غلطی نہ ہو، ایک خامی نہ ہو۔ وہ خامی کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ما یاتین الی ازواجہن، کاش کہ وہ شوہروں سے جو برا برتاؤ کرتی ہیں وہ نہ کریں۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے عورتوں تم پر مرد کا حق کیا ہے، اگر تم جان لیتی تو اپنے چہرے پر سر پر ڈالی ہوئی مندیل اوڑھنی نکال کر اس کے قدموں کے غبار کو پوچھتی۔ بزرگ ہیں حضرت سید التابعین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شہزادی بیٹی فرماتی ہیں کہ اے لوگو، ہم ہمارے شوہروں کے سامنے ایسی بات کرتے تھے جیسے تم بادشاہوں سے ادب سے بات کرتے ہو۔ یعنی پچھلے زمانے میں عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے اتنی ادب سے رہتی تھی، اور آج کل کیا معاملہ ہے؟ فرینڈلی۔ یقیناً فرینڈ بولے تو ہنسی مذاق کرنے کا معنی ہے، فرینڈ کا مطلب حق ادا کرنا ہے۔ پہلے کے شوہر اپنی بیویوں کا حق ادا کرتے تھے اور پہلے کی بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی۔ آج کل ویسا نہیں ہے، ہنسی مذاق کے بات کر لینے کا نام فرینڈلی رکھا گیا ہے۔ یہ فرینڈشپ تھوڑی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ایمان والوں کو ان کی زندگی اور میاں بیوی کے درمیان خوشگوار تعلقات اور حالات بنانے کے لیے بہت سارے اصول اور قواعد بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم زندگی کا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ دیا ہے کہ فرمایا مرد عورتوں کے نگران اور ان کی تمام ضروریات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، مرد عورتوں پر فضیلت والے ہوتے ہیں۔ اس آیت پاک میں سورہ نساء کی یہ بتایا جا رہا ہے کہ خالق کائنات نے مرد کو پہلے صلاحیتیں عطا فرمائی، جسمانی عقلی قوتیں عطا فرمائی، اور ان قوتوں کے عطا فرمانے کے بعد مردوں کو خواتین کا، عورتوں کا ذمہ دار بنایا۔ کوئی ذمہ داری اٹھانے اور سنبھالنے کے لیے
طاقت اور قوت کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، اور قوت جسمانی بھی ہوتی ہے، عقلی بھی ہوتی ہے۔ تو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل و سمجھ کی قوت بھی بڑھ کر عطا فرمائی، جسم کی طاقت اور قوت بھی بڑھ کر عطا فرمائی۔ اور حاضرین کرام، قرآن مجید کا یہ قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کی کیفیت اور ان کی صفت کو بیان فرمایا۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری معاشرتی زندگی، یعنی آپس میں مل جل کر رہنا، گھریلو زندگی اگر اچھی بنانی ہے تو جس کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اسی کو انجام دینی چاہیے۔ بڑوں کا کام بچے اور بچوں کا کام بڑے کرنے لگے تو کام بگڑ جاتے ہیں، اور ایسے ہی کمزور لوگوں کے حوالے بڑے بڑے کام نہیں دیے جاتے، بلکہ جو قوت والے ہوتے ہیں ان کو بڑے کاموں کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر سنبھالنے، نگرانی کرنے اور مرد کے ماتحت رہنے والے سارے لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کا حق اور اس کی ذمہ داری مرد کو عطا فرمائی، اور فرمایا کہ مرد عورتوں کے نگران ہیں، مرد عورتوں کے ذمہ دار ہیں، مرد عورتوں سے بڑھ کر فضیلت رکھتے ہیں، قوامون علی النساء فرمایا گیا۔ حاضرین کرام، مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت، یہ منصب اور یہ عہدہ کیوں عطا فرمایا؟ اس کی دو وجہ رب تعالیٰ نے خود فرمایا، اسی آیت پاک میں ہے کہ اس وجہ سے اللہ نے مردوں کو یہ قوت اور طاقت عطا فرمائی کہ ان کو نگران بنایا، اپنے گھر سنبھالنے کا، بیویوں کی نگرانی کرنے کا، ان کی دیکھ بھال کرنے کا حق اللہ نے مرد کو اس لیے دیا کہ رب نے انسانوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، یعنی عورتوں پر مردوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو اس آیت پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی۔ فضیلت ایک تو دینی اعتبار سے ہوتی ہے، اور فضیلت دوسری اس کی فطرت، طاقت اور قوت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو دینی فضیلت بھی اس آیت پاک میں بیان کی گئی ہے، فطری اور قوت والی فضیلت بھی اس آیت پاک میں بیان کی گئی ہے۔ ایک وجہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ خالق کائنات نے اگر کسی کو کوئی فضیلت عطا فرمائی ہو تو اس سے پہلے کہ جمعہ میں آپ حضرات نے سماعت کیا ہے، اس فضیلت کا انکار کرنا یا پھر اسے نہ ماننا یا اس پر حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو جو فضیلت عطا فرمائی اس پر حسد کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، عورتوں کو جو خصوصیت عطا فرمائی اس پر حسد کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ خالق کائنات نے اپنی مخلوقات میں ہر ایک کو کوئی نہ کوئی فضیلت، خصوصیت عطا فرمائی ہے، تو مردوں کی ذمہ داری یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ رب نے یہ فضیلت دی ہے، اس میں کسی کو کچھ بولنے یا اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، قرآن مجید کہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ عقلی بات ہے، اور ہر انسان کی عقل میں، سمجھ میں آنے کی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس لیے مردوں کو نگرانی کی ذمہ داری اور فضیلت دی گئی کہ وہ اپنا مال اپنے ماتحت لوگوں پہ، یعنی بیویوں پر شوہر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس لیے اس کو نگرانی دی گئی۔ تو پتہ چلا مرد کو نگران بنانے کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ رب کی دی ہوئی فضیلت، اور دوسری وجہ مال کا خرچ کرنا۔ حاضرین کرام، اکثر طور پر دنیا میں مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور مردوں کے اندر زیادہ صلاحیت، سمجھ بوجھ زیادہ پائی جاتی ہے،
इसलिए ये बयान कसरत के एतबार से कहा गया है, बताया गया है। इल्ला माशा अल्लाह बाज़ कम मकामात पर, बाज़ कम ऐसे भी हालात देखने में आते हैं। बाज़ जगह मर्द से ज़्यादा अक़ल समझ औरतों में होती है। बाज़ जगह मर्द कुछ कर नहीं पाता तो औरतें अपने तौर पर घर बार चलाती हैं। तो ऐसे कलील और शाज़ नादिर वाक़ियात का इस आयत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और ना ही इसकी वजह से, ये नादिर वाक़ियात की वजह से कोई कानून इलाही में तब्दीली पैदा होगी, और ना ही अल्लाह के कलाम में किसी किस्म की मानवी तब्दीली हो सकती है। अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया वो कसरत के एतबार से है। हाज़िरीन किराम, इसका उल्टा और एक मफ़हूम नहीं समझना चाहिए। जब ये कहा गया कि मर्दों को फजीलत दी गई तो क्या ये समझेंगे कि औरतों की कोई फजीलत नहीं है? गलत बात है। जब ये कहा गया कि मर्द को निगरान बनाया गया तो क्या औरतें कोई काम नहीं कर सकती? ऐसा समझना भी गलत है। जब ये बताया गया कि मर्द के अंदर समझ बूझ अक़ल जिस्मानी क़ुव्वत ज़्यादा होती है तो औरतों में नहीं होती, कहना समझना ये भी गलत है। उमूमन जो होता है और ज़्यादा जो क़ुव्वत और अक़ल पाई जाती है वो कहा जा रहा है। ज़्यादातर जो हालात होते हैं उसके एतबार से इस आयत पाक में बयान किया जा रहा है, और उसी के मुताबिक फ़ैसला होता है। दुनिया में यही तरीक़ा है। उसको समझने के लिए आप यूँ समझ लीजिए कि पार्लियामेंट में भी कोई बिल पास करना है तो अक्सर वज़ीर, उसके मेंबर, पार्लियामेंट के जो मेंबर अक्सर जिस बात की तायीद करते हैं वो बिल पास होता है। चंद लोग अगर इनकार करें, ना माने, तो उनका कोई एतबार नहीं होता। तो कसरत का एतबार होता है, ज़्यादा लोगों का एतबार होता है। ये सब जानते हैं, मानते हैं। दीन इस्लाम में भी वही क़ानून है, बल्कि दीन इस्लाम का क़ानून ही दुनिया के लोगों ने लिया है कि कसरत का एतबार होता है, अक्सरियत का एतबार होता है, अक़लियत का उमूमन एतबार नहीं होता। ये बात अच्छी तरह जहन में रखें। अब उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आज आपके गोशे गुजार हम दो तरह के क़ानून और दो तरह के उन्वान बयान करेंगे। पहली बात यह कि औरतों पर यानी बीवी पर शौहर का क्या हक़ है। बीवी शौहर की खिदमत करे, बीवी शौहर के लिए उसकी ज़रूरतें, जो घरेलू ज़रूरतें होती हैं, जो बीवी ही कर सकती है, वो काम अंजाम दे। शौहर जब घर आए तो बीवी उसके राहत और सुकून का सामान मुहैया करे। वो भूखा है तो उसे खाना पेश करे, और घर, अंदरूनी घर, ये जिसको दरून खाना कहते हैं, तो दरून खाना के सारे काम अंजाम दे। ये बीवियों का हक़ है शौहर पर, और शौहर का हक़ है बीवी पर। इसके बरखिलाफ़ शौहर पर बीवी का हक़ अलग होता है। यानी शौहर की ज़िम्मेदारी क्या होती है, बीवी की ज़िम्मेदारी क्या होती है, ये आज हम आपके गोशे गुजार करने की सआदत हासिल करेंगे, कोशिश करेंगे। अक्सर इंशाअल्लाह ताला आज के उन्वान में बीवी पर शौहर का क्या हक़ होता है वो बयान करेंगे। यानी बीवी शौहर की खिदमत कैसे अंजाम दे और उसके काम कैसे करे, उसकी खिदमत और ताज़ीम कैसे करे, ये इंशाअल्लाह ताला हम बयान करेंगे। और मुमकिन हो तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा शौहर पर बीवी का क्या हक़ होता है वो बयान करेंगे। हाज़िरीन किराम, अहादीस पाक बहुत सारी है। एक एक हदीस पढ़ के हम उसकी थोड़ी सी वजाहत आपके गोशे गुदार करेंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान कुरान मजीद पर, अहादीस शरीफ़ा पर है, और कुरान मजीद अहादीस शरीफ़ा की रोशनी में सहाबाए किराम, बुज़ुर्गान दीन जो अक़वाल आमाल बयान फरमाते हैं उस पर हम यकीन रखते हैं। तो उनके पेश नज़र चंद अहम बातें हम आपके समाअत में लाने की कोशिश करेंगे। हाज़िरीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय्युम इम्रअतिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा रादिन दखलतिल जन्नह। इरशाद है, फरमाने आलिशान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जो औरत इंतकाल कर जाए इस हाल में कि उसका शौहर उससे राज़ी हो, यानी शौहर की ज़िंदगी में बीवी का इंतकाल हो जाए मगर शौहर उससे राज़ी हो, तो वो औरत जन्नत में दाखिल हो जाएगी।
یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے، ایمان تمام نیکیوں کی جڑ ہے، مومن ہونا ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر اس سے راضی ہو۔ یہاں بات غور کرنے کی یہ ہے کہ بیوی کا کام یہ ہے کہ وہ شوہر کو راضی کرے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ شوہر انتقال کر جائے اور بیوی اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بیوی انتقال کر جائے اور شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ چاہے شوہر کا انتقال ہو جائے یا پھر بیوی کا انتقال ہو جائے، ہر حال میں شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ جب تک شوہر بیوی سے راضی ہے تب تک بیوی جنتیوں کے کام میں۔ اگر کوئی شوہر بیوی سے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ناراض ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ آج کل کے لوگ ہیں بلا وجہ کے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، بلا وجہ کی ناراضی یہاں مراد نہیں ہے، حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے شوہر بیوی سے ناراض ہو تو اس صورت میں شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی سے شوہر ناراض ہو، ہر دو صورتوں میں بیوی جنت میں نہیں جا سکتی جب تک کہ شوہر کی رضامندی اس سے نہ ہو۔ غور کیا جا سکتا ہے شوہر کی رضامندی بیوی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ حاضرین کرام، یہ حدیث پاک ہے، ہم آپ کو سنائیں گے، اس کے بعد ہمارے ماحول میں آج کل کیا پایا جا رہا ہے اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ یہ حدیث پاک جو آپ نے سماعت کی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث پاک کی کتاب ہے، حدیث نمبر 17123، جلد 3 صفحہ 557۔ ابن ماجہ کی بھی یہ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1854۔ وہ باضابطہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول اچھا رکھنا ہے، اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، تو بیوی کا کام یہ ہے کہ وہ شوہر کو راضی کرے۔ دوسری حدیث پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصوم المرأۃ وزوجها شاہد الا باذنہ۔ عورت روزہ رکھے، روزہ رکھنے کی اجازت ہے، نفل روزے اگر ہیں تو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن رمضان کے روزے ہیں یا واجب روزے ہیں تو فرض اور واجب روزے تو رکھنا اس پر لازم ہے، لیکن نفل روزے کے متعلق خاص طور پر یہ حدیث پاک میں آیا ہے، جیسے خاص طور پر مردوں سے زیادہ عام طور پر عورتیں مردوں سے زیادہ روزے رکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہماری مائیں بہنیں وغیرہ تو یہ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، اور ایام بیض کے روزے رکھتے ہیں، یعنی چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کو، ایسے کئی روزے رکھتے ہیں، اور ایسے ہی منتیں بھی کر لے کے وہ روزے رکھتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے کی عادت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شوہر اگر موجود ہے، یعنی سفر میں نہیں ہے، غائب نہیں ہے، یا زندگی ہے شوہر کی، تو شوہر اگر موجود ہے اور بیوی روزہ رکھ رہی ہے اس کی اجازت کے بغیر، تو بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی بیوی روزہ بھی رکھنا چاہتی ہے، نفل روزہ، تو شوہر سے پہلے اجازت لے، اس کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ تو غور کریں کہ شوہر کا مقام کیا ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس زمانے میں لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، بیوی شوہر دونوں برابر برابر ہے، کندھے سے کندھا ملا کے چلنے کا دور ہے۔ حاضرین کرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرد عورت دونوں برابر ہیں، لیکن برابری کس میں؟ حق دینے اور حق پانے میں برابری ہے۔ جتنا حق عورت کا ہے اتنا حق مرد کا ہے۔ حق دینے اور حق پانے میں جو عورت کا حق ہے شوہر دے، جو مرد کا حق ہے بیوی دے، اس بارے میں برابر ہے، مرتبے میں، فضیلت میں، قوت میں، طاقت میں، عقل میں، سمجھ بوجھ میں، معاملہ داری میں، دور اندیشی میں برابر نہیں ہے۔ دین پر عمل کرنے میں برابر نہیں ہے، ہر ایک کا مسئلہ الگ ہے۔ برابر نہیں ہے کا مطلب کسی کی برتری کسی کی کمتری مراد نہیں ہے۔ جس کی جتنی طاقت ہے دین نے اس کو اتنا کرنے کا حکم دیا۔ برابری نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے دونوں برابر نہیں ہے۔ کس بارے میں نہیں ہے؟ فضیلت اور مرتبے میں، اس بارے میں مراد نہیں ہے، بلکہ
طاقت اور قوت میں، اور جو کام کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کام کرنے کا حکم دیا، اس بارے میں برابر نہیں ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال سمجھنا چاہیے، کوئی بھی بات مختصر کہی جائے تو سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے، اس لیے ہر ایک بات کا الٹا مطلب نہیں نکالنا چاہیے۔ تو بہرحال مقام یہ ہے شوہر کا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفل روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا، شوہر کہے کہ رمضان کے روزے نہ رکھو تو بھی بیوی کو رکھنا ضروری ہے، شوہر کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ یعنی فرض روزے، واجب روزے جو منت کے ہوتے ہیں یا کوئی اور ہوتے ہیں، تو اس طرح کے فرض اور واجب روزوں سے روکنے کا حق نہیں ہے شوہر کو، ایک بات۔ دوسرا، شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے رکھنے کا حق عورت کو نہیں ہے، دونوں میں برابری ہے۔ یہ ایک پہلو الگ ہے، یہ ایک پہلو علیحدہ ہے۔ تو ہر ایک اینگل، ہر ایک زاویے سے ہر ایک کی اپنی فضیلت اور خصوصیت نظر آتی ہے۔ بہرحال یہ دوسری حدیث پاک ہے جو مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 7329، اس میں عورت کے روزے رکھنے کا مسئلہ بیان کیا گیا، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنان لا تجاوز صلاتہما رؤوسہما، کہ دو لوگ ایسے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ تو پتہ یہ چلا صرف نماز پڑھنا ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی دلیل نہیں ہے، نماز قبول ہونا یہ اہم ذمہ داری ہے۔ اب بہت سارے لوگ اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے، نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر قبول کہاں ہو رہی ہے؟ قبول ہوتی ہے، اللہ سے امید رکھنا ضرور ہے، لیکن قبول ہونے کے کام کرنا بھی ضروری ہے۔ قبول ہونے کا کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے اور خالی اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں تو نماز ہوئی سمجھ رہے ہیں، غلط فہمی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ہاف آستین کے ٹی شرٹ پہن کے آ جاتے ہیں مسجد میں، نماز پڑھ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نماز پڑھ لی ہے نا؟ نماز تو پڑھ لی ہے جناب، نماز قبول بھی ہوئی کیا؟ جو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف پڑھی جائے وہ نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا تو سرکار نے نماز کس حالت میں پڑھنا یہ بھی بتایا۔ ہم نے نبی سے نماز پڑھنے کا طریقہ تو سیکھ لیا، لیکن نماز کس حالت میں پڑھنا ہے وہ نہیں سیکھا، تو پھر کیسے نماز قبول ہوگی؟ طریقہ سیکھنے کی وجہ سے نماز ہوگی، اور کس حالت میں پڑھنا ہے یہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے نماز قبول نہ ہوگی، یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتی۔ اب وہ کون محروم لوگ ہیں اور کون بدقسمت لوگ ہیں کہ جن کی نماز سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سر کے اوپر نہیں جاتی؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے بندہ جو بھی عمل کرتا ہے اس کا عمل نیک ہو یا بد آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ برا عمل ہو تو سزا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ نیک عمل ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیک عمل کو قبول فرما لیتا ہے، ہر بندے کا ہر عمل آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ دو نمازی ایسے ہیں ان کی نماز سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ وہ دو کون ہیں؟ ارشاد فرمایا ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے۔ پچھلے زمانے میں لوگ انسانوں کو خرید لیتے تھے، بیچتے بھی تھے، خرید لے بھی تھے، جو خرید لیا وہ اس کا غلام ہو جاتا تھا۔ تو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر جو غلام چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، وہ پلٹ کر جب تک نہ آئے آقا کے پاس تب تک اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ دوسرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، اس کی بات نہ مانے، اس کو جھڑکے، اس کا حکم نہ مانے، اس کی خلاف ورزی کرے، اس کی خدمت نہ کرے، اس کا حق ادا نہ کرے، تو جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے جب تک کہ وہ پلٹ کر شوہر کی خدمت میں نہ آئے تب تک اس کی نماز بھی اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ تو پتہ چلا عبادت خداوندی بھی قبول ہونے کے لیے شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ، جو مقام جس کو عطا فرمایا وہ عطا فرمایا، لیکن شوہر کا یہ مرتبہ ہے، شوہر کا یہ مقام ہے، لیکن بیوی کا حق ہوتا ہے، وہ حق ادا کرنا بھی ضروری ہے۔
تو بیوی کا حق شوہر پہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے جمعہ میں بیان کریں گے۔ حاضرین کرام، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یہ جو حدیث ابھی آپ نے سماعت کی مستدرک حاکم کی ہے، حدیث نمبر 7330۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، اس کے ساتھ 2 بچے ہیں، ایک بچہ اس کی گود میں ہے اور ایک بچے کا وہ ہاتھ تھامے ہوئے، وہ پیچھے پیچھے بچہ آ رہا ہے، وہ اسے کھینچتے ہوئے لے جا رہی ہے۔ بچے رفتار میں پیچھے ہو جاتے ہیں، جیسے ماں کھینچ کے لے جاتی ہے ویسا لے جا رہی ہے۔ اسے دیکھ کر پیارے آقا نے فرمایا والدات حاملات رحیمات، مائیں کتنا بوجھ اٹھاتی ہیں اور کتنی مہربان ہوتی ہیں، یعنی ماؤں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے ہیں، مائیں کتنا بوجھ اٹھاتی ہیں اور کتنی مہربان ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک چیز نہ ہوتی اور وہ نمازی ہوتی تو سیدھا جنت میں جاتی۔ یعنی نمازی وہ عورتیں جو ماں ہیں، مہربان ہیں اور اپنے بچوں کا بوجھ اٹھاتی ہے، سیدھا جنتی ہے اگر ایک غلطی نہ ہو، ایک خامی نہ ہو۔ وہ خامی کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ما یاتین الی ازواجہن، کاش کہ وہ شوہروں سے جو برا برتاؤ کرتی ہیں وہ نہ کریں، شوہروں سے جو برا برتاؤ کرتی ہیں اگر وہ نہ کرے تو اپنے نمازوں کی وجہ سے، بچوں پر مہربانی کی وجہ سے سیدھا جنت میں چلی جائے۔ تو غور کرے، ماں کا مقام کیا ہوتا ہے یہ تو بتایا جا رہا ہے، لیکن بیوی کا حق کیا ہوتا ہے، بیوی پر ذمہ داری کیا ہوتی ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیوی کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر کو راضی کرے۔ شوہر کو راضی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر بولے چھت سے کود جاؤ تو کود جاؤ، ہاتھ توڑ لو تو توڑ لو، یہ مراد نہیں ہے۔ ظلم اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام نے، دین نے بیوی کو شوہر کا جو حق ادا کرنے کا حکم دیا وہ ادا کرے، اس کو کہتے ہیں شوہر کی خدمت۔ اس کی تفصیلات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم آگے بتائیں گے۔ تو بہرحال یہ بھی حدیث پاک ہے اور یہ بھی مستدرک حاکم کی حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 7331۔ اور ایک حدیث پاک ہے کہ کوئی بیوی شوہر کا شکر نہ کرے۔ عورتوں میں زیادہ طور پر ناشکری کا مادہ ہوتا ہے، زیادہ طور پر عورتوں میں ہوتا ہے، لیکن کس کی ناشکری؟ شوہر کی ناشکری۔ اور مرد کے بمقابل عورتیں اللہ کا شکر زیادہ کرتی ہیں، لیکن شوہر کا شکر نہیں کرتی، یہ فطرت ہے۔ تو اس فطرت کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ الی امرأۃ، غور کریں، اللہ تعالیٰ اس عورت کو دیکھتا بھی نہیں، مطلب اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا، جبکہ خالق کائنات ہر ایک انسان کے دل پر ہر دن میں 363 یا 65 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ خالق کائنات ہمارے دلوں پر نظر رحمت ہر دن میں 365 یا 63 مرتبہ فرما رہا ہے۔ کہیں 65 آیا، کہیں 63 آیا، کہیں 60 کا بھی ذکر ہے۔ بہرحال تو حاضرین، وہ خالق کائنات رحمان و رحیم اس عورت پر نظر رحمت نہیں فرماتا جو عورت لا تشکر لزوجہا، جو اپنے شوہر کا شکر نہیں کرتی، شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی، یعنی اس کی ناشکری کرتی ہے، ہر بات پہ کہتی ہے تم کیا کرے اب تک۔ یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، جب غصے میں آ جاتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، ان کی زبان پہ پہلی بات یہ نکلتی کہ آپ نے کیا کیا ہمارے لیے، سب کچھ کر لو آپ مگر یہی بولو۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے مردو، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو تمہاری ٹیڑھی پھسلی سے بنایا، کسی غیر کی نہیں، ہماری ٹیڑھی پھسلی سے بنایا، تمہاری ٹیڑھی پھسلی سے بنایا ہے، تم اسے اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، اسی لیے وہ جس حالت میں ہے اسے ساتھ لے چلو۔ تو عورتیں بگڑ جاتی ہیں، تو مردوں کی سمجھداری یہ ہے کہ اس وقت ساتھ لے چلیں، خود نہ بگڑے۔ اور آج کل کے مردوں کو یہ عقل نہیں ہے، میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، میں آج کل کے مردوں کی بات کر رہا ہوں، مطلب وہ جوان جن کی نئی نویلی شادی ہوئی، عقل ہی نہیں ہے ان لوگوں کو، کیونکہ بچپن سے سکھایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا، ماں باپ بتاتے نہیں کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسا رہنا، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، کچھ بھی نہیں معلوم،
माँ बाप को इतना मालूम, बेटा पढ़ो लिखो काम काज करो, हम आपको पैसे ला के दो, हम गुर्बत में ज़िंदगी गुजारे, तुम खूब 4 मंजिला बिल्डिंग बनाओ, 4 कार बनाओ, यही सिखाते माँ बाप और कुछ नहीं सिखाते। ना रोज़ा, ना नमाज, ना ज़कात, ना हज, कम से कम मियाँ बीवी का हक देना तो सिखाना, वो भी नहीं सिखाते। सब्र कैसा करना ये नहीं मालूम। तो जितनी औरतें ना बेसब्री होती है गुस्से में, उससे ज़्यादा मर्द बेसब्रे हो रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे 60 से 70 बल्कि 80% नई नवेली शादियाँ टूट रही हैं या फिर झगड़े का शिकार है। दोनों घर वाले परेशान हैं, लड़के के घर वाले भी परेशान, लड़की के घर वाले भी परेशान, और मुसलमान बच्चे नए शादीशुदा दुल्हा और दुल्हन के केस पुलिस नाकों में उनके टेबलों पे पड़े हुए। आप अंदाजा कर लीजिए, देख लीजिए, पता चलेगा, सर्वे कर लीजिए। मैं अपने सर्वे की बात कर रहा हूँ, लोगों की जो मुहक्किकीन हैं, सर्वे कर चुके हैं, उनकी बात है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए कि लड़की तो सब्र नहीं करती, लड़का भी सब्र नहीं कर रहा है, और दूसरा ये कि बच्चियों को बताया ही नहीं गया, माँ बाप ने अपने बच्चियों को सिखाया ही नहीं। जैसे एक मर्तबा ज़िंदगी में हज करते, 3 महीने से ट्रेनिंग लेते, हज कैसे करना है, कैसे करना है, वो कैंप, ये कैंप, कितने कैंपों में जाते। शादी करने से भी पहले उलमा मौलवियों के पास जाके सीखना चाहिए। माँ बाप का काम है अपने बच्चों को ले जाएं, भेजें मौलवी साहब के पास, जाओ बेटा 3 महीने बैठो उनके पास, बीवी का हक क्या होता, औलाद का हक क्या होता, माँ बाप का हक क्या होता, शादी के बाद हम पे क्या जिम्मेदारी आती, सिखाना चाहिए। आप गौर करें, एक बंदर को भी करतब दिखाने वाला बंद कमरे में जब तक करतब नहीं सिखाता मैदान में नहीं लाता, और हम अपने बच्चियों को शादियों के मैदान में ढकेल दे रहे हैं। एक जुमला नहीं मालूम उनको, शादी होती क्या ये नहीं मालूम। आजकल लोग बच्चियां क्या समझ रहे हैं, शादी का मतलब ख्वाहिश पूरे करने का नाम है। ये तो गधे कुत्ते भी कर लेते। इंसान है हम, इंसान से बढ़कर मुसलमान है। मुसलमान के जहन और फिक्र में इस्लाम ने शादी का मतलब और मफहूम क्या दिया है ये जानना तो चाहिए कम से कम। इसका मतलब है ना, मफहूम मालूम है। हैवानों की तरह हमने भी शादी को अपनी ज़रूरत पूरी करने का ज़रिया समझ लिया है। माअज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो क्या करेंगे बच्चियाँ, लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे। तो आज बच्चियों को माँ बाप क्या सिखा रहे हैं, बेटा वो तुम्हारे शौहर का घर है, जाते ही 2 दिन में तुम अपने घर अलग बना लेना, ये बोल देना मैं सास के साथ नहीं रहती, तो ससुरे के साथ नहीं रहती। ये सिखाया जा रहा है बाज़ाब्ता। और ये बोलते हैं माँ ये बोलती मैं तुम्हारे कभी घर में झाड़ू नहीं दी हाथ में, तुम कहीं भी जाके झाड़ू नहीं पकड़ना, कुछ भी करो झाड़ू हाथ में नहीं लेना। और उनके घर में खाना बनाना, 20 साल तक मैं तुम्हारे को चूल्हे के पास जाने नहीं दी, बर्तन धोना नहीं सिखाए, तुम वहां जाके कैसा पकाते, ये सिखा रहे हैं माँ बाप। तो क्या होगा, रिश्ते टूट जाएंगे। सिखाना क्या चाहिए था, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, औरतों को पहले बच्चियों को ये सिखाओ शौहर का मर्तबा क्या होता है, शौहर का दर्जा क्या होता है। मैं खालिस अहादीस सुना रहा हूँ आपको, कोई मन घड़त किस्से वाक़ई नहीं सुना रहा हूँ। प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसकी फजीलत और मकाम क्या है आप क्या जाने, हम क्या जाने, लेकिन इस पर अमल करना हम पर लाजिम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर की नाशुक्री करती है अल्लाह ताला उस पर रहमत की नज़र भी नहीं डालता, जबकि वो औरत अपने शौहर से बेनियाज भी नहीं हो सकती। यानी अल्लाह ताला ने बीवी के तमाम हक अदा करने की जिम्मेदारी शौहर को दिया है। वो शौहर से अलहदा हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन पूरा करेगा, बाप करेगा, कब तक करेगा, या भाई करेंगे, कब तक करेंगे। बाप जब तक जिंदा है तब तक करेगा, भाई अपनी शादी तक करेंगे, उसके बाद उनके कब तक बहन अपने भाई के बलबूते पे पलेगी, उसका सहारा शौहर है। ये समझाने की ज़रूरत है आज हमारी बच्चियों को। ये नहीं समझाया जा रहा है, इसलिए रिश्ते टूट रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ड्योरी केसेस चल रहे हैं, और मुसलमानों के फैसले गैरों के टेबलों पे रखे गए। ये बड़े अफसोस की बात है। हाज़िरीन किराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह मन आज़मुन नासी हक़्क़न अलल मरअ। ये भी समझने की ज़रूरत है, आज ये नहीं समझा जा रहा है। सरकार से अर्ज़ किया गया, हुजूर फरमाइए कि औरत पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है। एक औरत है तो उस पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, माँ का, बाप का, भाई बहन का। सरकार ने इरशाद फरमाया ज़ौजहा, सबसे ज़्यादा हक़ बीवी पर उसके शौहर का है।
यानी बीवी ये कहे मेरा शौहर, तो उसकी ज़िंदगी अच्छी है। वो कहे मैं पहले घर वालों को देखता हूँ फिर मैं किसी और को देखूंगी, नहीं चलने वाला है। अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं सबसे बड़ा हक बीवी पर शौहर का है। फिर अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा मर्द पर किसका हक़ है, औरत पर किसका हक़ है, ये सवाल हुआ तो हुज़ूर ने फरमाया बीवी पर शौहर का हक़ है। मर्द पर किसका हक़ ज़्यादा है, तो सरकार ने फरमाया उसकी माँ का। तो पता चला शौहर पर माँ का हक़ है, बीवी पर शौहर का हक़ है। इससे क्या पता चलता है, वो औरतें जो दावा कर रही हैं कि हमारे घर में सांस ना हो, सरकार फरमा रही है कि ए बीवी तुझ पर तेरे शौहर का हक़ है तो तेरे शौहर पर तेरी माँ का हक़ है। जैसे तू अपनी शौहर की खिदमत लाजिम जानती है, शौहर पर भी उसकी माँ की खिदमत लाजिम है। तो पता चला एक घर में शौहर की बीवी भी रहेगी और एक ही घर में मर्द की माँ भी रहेगी, बेटे की माँ भी रहेगी एक ही घर में। दोनों को अलहदा अलहदा करने की फ़िक्र करना ये नई नवेली फ़िक्र है, दीन इस्लाम की फ़िक्र नहीं है। आज माँ बाप दोनों यही चाहते हैं मेरी बच्ची जिस घर में जाए वहाँ उनके माँ बाप ना हो। फिर ये बाप ने अपने माँ बाप को क्यों रखा था अपनी बीवी के साथ, क्यों रखा था बाप ने? जो बाप अपनी बेटी के लिए ये समझता है कि वो अपने ससुराल में ना रहे, तो तूने अपनी बीवी को अपने ससुराल में क्यों लाया था? फिक्र सोचना चाहिए। हाज़िरीन किराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबिया हाजिर हुए, हज़रत अस्मा बिनत यज़ीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अर्ज़ करने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके सहाबा इकराम हैं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हुज़ूर, मैं एक औरतों की जमात के पास से भेजी गई हूँ, आपकी खिदमत में मुझे एक सवाल करना है, आप जो नसीहत फरमाएंगे मैं दूसरी औरतों को पहुँचाऊँगी। फिर अर्ज़ करने लगी कि हुज़ूर, आप अल्लाह ताला ने आपको हुक्म फरमाया, नबी बनाकर भेजा, आपने हमको हुक्म फरमाया तो हम आप पर ईमान लाए। ये मर्द हैं, इन मर्दों को या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये फ़जीलत अता फ़रमाई कि ये जुमा की नमाज़ पढ़ने को जाते हैं, जमात में शरीक होते हैं और मरीज़ों की इयादत करते हैं, जनाजे में शरीक होते हैं, हज के बाद हज करने रखते हैं, अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान करने के लिए मैदान लड़ाई में भी जाते हैं। और ये मर्द हैं, जब ये चले जाते हैं तो हम औरतें उनका घर संभालते हैं और उनके बच्चों की तरबियत करते हैं, उनके माल की हिफाजत करती है। तो क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मर्दों को ये सारी इबादतों की फजीलतें दी गई, हम औरतों को नहीं मिलेंगी? तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सहाबिया को देखकर फरमाया, सहाबा इकराम को मुखातब करके कि मेरे सहाबा, देखा आपने सुना, कितने अच्छे दीन की बात ये औरत पूछ रही है। सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं कि हुजूर, आज से पहले हमने ऐसी बात पूछते हुए किसी से नहीं सुना, यानी उस वक्त सबसे पहला ये सवाल किया गया था। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरत, जो तू एक जमात औरतों की जमात के पास से आई है, पलट कर जा और तेरे पीछे रहने वाले सब औरतों को बता दे कि तुम्हारी सारी नेकियां और तुम्हारी सारी इबादतें, जुमा है, जमात है, जनाजे में शरीक होना है, मरीज़ों की इयादत करना है, ये सारे तुम्हारे फजीलतें तुम्हारे शौहर की खिदमत में रखी गई है। अब गौर किया जाए, औरत पर औरत का हक दिया जाना है या हक छीना जा रहा है? क्या मैदान जंग में जाना मामूली काम है? हज करना, उम्रा करना मामूली काम है? और घर बार की जिम्मेदारी संभालना मेहनतों मशक्क़तों का काम है। ये सारी मशक्क़तों से औरत को सुबकदोश कर दिया गया और औरत को एक ही काम दिया गया, तू शौहर की खिदमत कर, तुझे हज का भी सवाब, उम्रे का भी सवाब, नमाज का भी सवाब और अल्लाह की राह में शहीद होने का भी सवाब, जनाजे में शरीक होने का भी सवाब और मरीज़ों की इयादत करने का भी सवाब, जुमा में शरीक होने का सवाब, जमात में शरीक होने का सवाब। ये सारे काम जो मर्द फिर के करता है, औरत एक ही काम करे घर में बैठे, जब शौहर आए खिदमत करे, सबका सवाब उसी को मिल गया।
इतनी सारी फजीलतें औरत को दी गई और औरतें समझ रही हैं हमको कोई हक नहीं दिया गया। ये तो नासमझी की बात है। हाज़रीन किराम, और एक हदीस पाक में आता है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई औरत दुनिया में अपने शौहर को तकलीफ़ देती है अपनी ज़बान से, अमल से, नाफरमानी करके, किसी भी तरीक़े से, तो जब कोई औरत अपने शौहर को तकलीफ़ देती है तो उस शौहर को जन्नत में जो हूर मिलने वाली होती है वो हूर पुकार कर कहती है कि ऐ औरत, इस शौहर को, तो अपने शौहर को तकलीफ़ न दे, उसका क्या मकाम है तुझे क्या पता चले, जो जब वो तुझसे जुदा होकर हमारे पास आएगा तो हम बताएंगे तुम्हारे शौहर का मकाम क्या है। तो एक औरत शौहर को नाराज़ करती है तो जन्नत की हूरें भी पुकार कर कहती हैं, बेचैन हो जाती है। तो मर्तबा शौहर का क्या होता है यहाँ से भी समझ में आ जाता है। हाज़रीन किराम, ये जामिउल मसानिद सुनन इब्न माजा की हदीस पाक है। और एक हदीस शरीफ में आता है, एक सहाबी ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत पर शौहर का हक़ क्या है? तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई औरत अपने शौहर की इजाज़त से घर के बाहर किसी काम से चली जाए और जब वो वापस आए तो अपने शौहर को इस हाल में देखे कि उसके बदन पर जुज़ाम की बीमारी है और बदन के एक एक हिस्से से खून और पीप निकल रहा है, बदन पोंछने के लिए औरत के पास कोई और चीज़ ना हो, वो अपनी ज़बान से चाट कर बदन अपने शौहर का पाक करे, खून और पीप दूर करे, तो भी वो बीवी शौहर का हक अदा न कर सकी। इतना बड़ा हक होता है बीवी पर शौहर का, और आज लोगों ने मजाक समझ लिया है। हम जो बातें अर्ज कर रहे हैं ये इसलिए नहीं है कि हमारी ज़िंदगी कैसी चल रही है, ये तो खैर चल रही है, चलने वाली है, चलेगी, लेकिन अपने बच्चों की फिक्र करें, लड़कों की भी लड़कियों की भी। अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को बताएं, कि बच्ची को बताए तुम पर शौहर का हक क्या है, लड़के को बताए तुम पर बीवी का हक क्या है। तब जिंदगियां खुशहाल होंगी, घर खुशहाल होंगे, जन्नत नशान बने रहेंगे। वरना हर वक्त परेशानी, चीखो पुकार, लड़ाई झगड़े और एक दूसरे से गाली गलौज करने का माहौल होगा। और जो घर का माहौल होता है, बाजार भी वही होता है और मुआशरा भी वैसा ही होता है। तो घर का माहौल सबसे पहले अच्छा बनाने की ज़रूरत है। और माहौल अगर अच्छा बनाना है तो अपने बच्चों और बच्चियों को सिखाया जाए कि तुमको आगे क्या करना है, तुम्हारा हक क्या है, अदा करना कैसे है और तुम्हारा हक क्या है। हाज़रीन किराम, और एक हदीस पाक में आता है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई औरत अपनी ज़बान से किसी शौहर को तकलीफ़ दे, अगर कोई औरत अपनी ज़बान से किसी शौहर को तकलीफ़ दे तो क़ियामत के दिन अल्लाह ताला फ़रिश्ते को हुक्म फरमाएगा, फ़रिश्ता उस औरत की ज़बान खींच के 70 गज़ लंबी कर देगा। 2 गज़ का 1 मीटर होता है, तो 70 गज़ यानी 35 मीटर लंबी औरत की ज़बान कर दी जाएगी और उसे गले से लपेट कर उसकी गर्दन पर घेटी डाल दी जाएगी। ये सज़ा उस औरत को दी जाएगी जो अपने शौहर पे बदकलामी करती है, ज़बान दराजी करती है। यह हदीस पाक है, तफसीर रूहुल बयान में इसका जिक्र आया है और मुअज्जम कबीर में भी इस हदीस पाक का जिक्र किया गया है। और एक हदीस शरीफ में आता है, हुजूर ने फरमाया, जो औरत नमाज पढ़े रब ताला के लिए, खालिक कायनात की नमाज के लिए नमाज पढ़े और अपने लिए दुआ करे, शौहर के लिए दुआ ना करे, दुआ अपने लिए करे मगर शौहर को दुआ में याद ना रखे, तो उसकी नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी जब तक कि वो शौहर के लिए पहले दुआ करे फिर अपने लिए दुआ न करे। तो पता चला कि बीवी पर शौहर का हक ये भी है, जब वो दुआ करे तो पहले शौहर के लिए दुआ करे फिर बीवी अपने लिए करे। तफसीर रूहुल बयान की ये हदीस पाक है। और एक हदीस पाक में आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा, जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे औरतों के बारे में इतनी नसीहत वसीयत फरमा रहे हैं, मैं ये समझ गया कि शायद मर्दों के लिए बीवी को तलाक देना हराम हो जाएगा, तलाक देने की गुंजाइश नहीं रहेगी। यानी शौहर कुछ भी करे मगर अपनी बीवी का हक अदा करे, और हक की इंतहा यह है कि बीवी को तलाक न दे। अब आजकल के नौजवान बच्चों को देखो आप, हर वक्त यही मसले। दारुल इफ्ता में आप जाएंगे, किसी भी दारुल इफ्ता में अगर दिन भर में 100 सवाल पूछे जा रहे हैं दीन के, शरीयत के, तो 80 सवाल तलाक के रहते। यह हाल हो चुका है हमारी कौम का। मतलब हमारी कौम को तलाक से
طلاق سے محبت ہے، طلاق سے رغبت ہے، طلاق کو چاہنے لگے، 100 سوالوں میں سے مولویوں سے، مفتیوں سے 80 سوال تو طلاق کے کیے جا رہے ہیں، باقی 20 سوال دنیا بھر کے دیگر مسائل کے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارا معاشرہ کہا جا رہا ہے، اور جس کو دیکھو یہی بیوی ناراض ہو گئی، شوہر طلاق دیا، طلاق دینے کے بعد دونوں بھی مگرمچھ کے آنسو بہاتے، انہوں ادھر روتے رہتے، انہوں ادھر روتے رہتے۔ آپ طلاق دیے کیوں؟ اس لیے پچھلے زمانے میں بڑے حضرات کہتے تھے مرد کو یاد ہی نہیں رہنا کہ طلاق کیا ہوتی ہے، وہ لفظ بھول جاؤ، شادی کرنا یاد رہنا، لفظ طلاق بھول جانا، معلوم ہی نہیں رہنا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان پہ اتنا کنٹرول ہو۔ مرد ہے اور زبان پہ کنٹرول نہیں رکھتا، تعجب کی بات، یہ کیسا مرد ہے؟ زبان پھسل گئی، موز کا چھلکا ہے پھسلنے کے لیے، ایسے کیسے زبان پھسلتی ہے؟ زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے، مرد آدمی کو بہت کنٹرول رہتا ہے، لیکن آج کل کے مرد بھی زبان ان کی پھسل رہی ہے، قدم پھسل رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ کچھ ہو جائے زبان سے طلاق نہیں نکلنا چاہیے۔ تو سرکار فرما رہے ہیں، گویا کہ جبریل اتنی وصیت فرما رہے ہیں کہ شاید مردوں پر حرام ہو جائے گا کہ وہ عورتوں کو طلاق دیں۔ حاضرین کرام، اور ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ام المومنین سے، انا قسم کل امرأۃ یطلقها زوجها، اے عائشہ، ہر اس عورت کا میں طرفدار ہوں، میں اس عورت کی تائید کرتا ہوں کہ جس کو شوہر بلا وجہ طلاق دے، بلا وجہ طلاق دے۔ طلاق دینے کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ بعد میں کسی موقع پہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ وہ ہے تو دینا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ حلال کاموں میں سب سے بدترین کام طلاق دینا ہے، حلال ہے مگر سب سے بدترین ہے۔ تو سرکار یہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ عورت جو مطلقہ ہے، اللہ کے نبی اس کی تائید فرما رہے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو عورت نعمت اولاد سے پر امید ہو جاتی، اللہ اسے اولاد دینے والا ہے، اس بارے میں پر امید ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دن بھر روزہ رکھنے، رات بھر عبادت کرنے والے کا ثواب دیتا ہے۔ جبکہ اس حالت میں عام طور پر عورت زیادہ عبادت نہیں کر سکتی، زیادہ روزے نہیں رکھ سکتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ نعمت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور نے فرمایا کہ ہر وہ عورت کہ جس کے بچے کی ولادت کا وقت آئے اور اسے تکلیف ہو، ہر تکلیف کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور عورت اپنے بچے کو جو دودھ پلاتی ہے، ہر قطرے کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب غور کریں، 2 سال تک کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے، کتنے لاکھوں غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت نہ مرد جانتا ہے نہ عورتیں جانتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے مہر کا حق کم کر دے، مطلب ہلکا معمولی سا مہر رکھے، بہت مہنگا مہر نہ رکھے، تو ایسی عورت اس کا ہر عمل کے بدلے میں اس کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ شوہر کا حق ہے، یعنی شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کو مہر دے، وہ مہر بیوی کم کرے، کم رکھے، شروع سے لاکھوں کی تعداد میں نہ رکھے، کم مقدار میں رکھے، اور کہہ دے کہ مجھے کم مہر چاہیے، تو اس کی زندگی کے ہر عمل میں حج کا ثواب، ہر عمل میں عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حاضرین کرام، عورتیں اکثر شوہروں کی جو ناقدری کرتی ہیں، ان کو جاننے کے لیے بھی حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ارشاد فرماتی ہیں، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، لو تعلمن بحق ازواجکن علیکن، کہ تم پر تمہارے شوہروں کا حق کیا ہے اگر تم جان لیتی، یعنی عورتوں کو شوہر کا حق معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہے، عورتوں تم پر مرد کا حق کیا ہے اگر تم جان لیتی تو اپنے چہرے پر، سر پر ڈالی ہوئی مندیل، اوڑھنی نکال کر اس کے قدموں کے غبار کو پوچھتی۔ شوہر کے قدموں پر جو غبار ہے، اپنے سر اور چہرے کی اوڑھنی نکال کر پوچھ لیتی اگر تم اس کا حق کیا ہے یہ جان لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی۔ اور ایک بڑے بزرگ ہیں حضرت سید التابعین حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شہزادی بیٹی فرماتی ہیں کہ اے لوگو،
ہم ہمارے شوہروں کے سامنے ایسی بات کرتے تھے جیسے تم بادشاہوں سے ادب سے بات کرتے ہو. یعنی پچھلے زمانے میں عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے اتنی ادب سے رہتی تھی. اور آج کل کیا معاملہ ہے؟ فرینڈلی. یقیناً فرینڈ بولے تو ہنسی مذاق کرنے کا معنی ہے. فرینڈ کا مطلب حق ادا کرنا ہے. پہلے کے شوہر اپنی بیویوں کا حق ادا کرتے تھے اور پہلے کی بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی. آج کل ویسا نہیں ہے. ہنسی مذاق کے بات کر لینے کا نام فرینڈلی رکھا گیا. یہ فرینڈشپ تھوڑی ہے. ایک دوسرے کو مارتے، گالی گلوچ کر لیتے، ناراض ہو جاتے، گالیاں دے لیتے، گھر سے باہر نکل جاتے، سب کر لیتے، پھر فرینڈشپ ہے ہماری. یہ کیسی فرینڈشپ ہے؟ اس کو فرینڈشپ نہیں کہتے. ہر ایک اپنا حق، دوسرے کا حق ادا کرے اور اپنا حق معاف کرے، اس کو دوستی کہتے ہیں. اور یہ پہلے کے لوگ تھے، ہمارے والدین تھے، ان کے باپ دادا تھے، ہمارے دادا پر دادا تھے، وہ سب ایسی پاک زندگی گزارے ہیں. اور آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فلمیں دیکھیں اور سیریلز دیکھ لیے. وہ ایکٹروں کی زندگی دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی کو ایکٹنگ بنا لی. حقیقت پسند زندگی کو دیکھنا چاہیے. آج ہماری زندگیاں ایکٹنگ کیوں بنی ہوئی ہے؟ وہ کوئی فلم میں دیکھے ان بیوی کے ساتھ ایسا رہ رہا، ایکٹنگ کر رہا ہے، ہم بھی ویسی کرنے لگے. بیوی کسی سیریل میں شوہر کو گالی دے رہی، نام لے کے پکار رہی، یہاں دیکھا دیکھی چولہا پھونکی، عورتیں شروع ہو گئے شوہر کو نام لے کے پکارنے لگی. وہ ایکٹنگ ہے جناب، وہ حقیقت ہے. آپ ایکٹنگ سے اتنا متاثر ہوتے ہیں معاذ اللہ، پھر حقیقت سے متاثر نہیں ہوتے. حقیقت والی زندگی اولیاء اللہ کی زندگی ہے، علماء کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی ہے، بزرگان دین کی زندگی. ان کی زندگیوں کو پڑھیے. سب سے بہترین نمونہ تو پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. تو بیوی شوہر کے لیے اچھی ہے تو سب سے اچھی ہے، شوہر بیوی کے لیے اچھا ہے تو سب سے اچھا ہے. بس یہ بہترین نمونہ ہے ہمارے سامنے. تو آج آپ کے گوشے گدار بیویوں پر شوہر کا حق کیا ہوتا ہے یہ کیا گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ شوہر پر بیوی کا حق کیا ہوتا ہے، یعنی شوہر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ حدیث پاک کی روشنی میں ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا